عبدالجبار خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صورتحال جو ہے وہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو بھارت نے انلیش کیا ہوا ہے، کھول دیا ہوا ہے اپنا زہریلا مواد بنگلہ دیش کے طرف۔ حسینہ واجد کی حکومت کیا گئی، حسینہ واجد کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی تو بھارت کو ایسا جھٹکا لگا کہ وہ ریکنسائل کرنے اور اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ وہاں کے مسلمان جتنے پریشان اور مشکلات کا شکار ہیں وہ اپنی جگہ، اب بنگلہ دیش کا اس کے ہاتھ سے نکل جانا اس کے لیے قابل ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے بات۔ اس کو کہتے ہیں نا، بدہضمی ہو گئی ہے بنگلہ دیش کے الگ ہونے سے۔ اس کو وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں تاریخی طور پر ایک ملک، اور اب دونوں جو ہیں پھر دوستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 25,000 ٹن چینی پاکستان بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، برآمد کر رہا ہے۔ ایک بہترین سودا ہوا ہے اور پاکستانیوں کو یہ تجارت کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، اور بنگلہ دیش کو برازیل یا کسی اور ملک سے چینی منگانے کے بجائے اس کی فریٹ کی کاسٹ بھی کم لگے گی، اور کراچی پورٹ سے یہ مال چٹاگانگ پورٹ پر چلا جائے گا۔ دوسری بات عجیب و غریب کہ اتنی بدہضمی ہے وہاں کے ہندو مہاسبھائی RSS کے لوگوں کو، انتہا پسند لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو بے شمار بہانے بنا کر ان کا قتل عام کیا۔ اکیلے میں مل جائے مسلمان تو اس کو ویسے ہی گھٹ کر دیتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ ان سے بات برداشت ہی نہیں ہو رہی، اور بیہائنڈ دا سین نریندرا مودی کی انتہا پسند حکومت اور ان کی شہ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے۔ یہ وہی گجرات کا قاتل ہے جس نے وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور کانگریس بھی اس کو نہیں روک سکی اور کوئی بھی اپوزیشن نہیں روک سکی۔ یہاں تک کہ ممتا بنرجی نے یہ کہا کہ وہاں پر جو بنگلہ دیش میں آپ اپنے لوگوں کو وہاں بھیجیں اور وہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ تو ان کی سوچ ہے۔ ممتا بنرجی کون ہے؟ بنگال کی وزیر اعلیٰ۔ تو یہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کی ہیں آپ کے، کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں، اور ڈاکٹر یونس ان کی پوری کیبنٹ، انہوں نے ابھی 2 روز پہلے ایک میٹنگ کی اور اپنے تمام جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور دیگر سیاستدانوں کو اور سیاسی لیڈروں کو بلا کے ان کو تمام تر صورتحال ان کے سامنے رکھی، اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے بھارت کی طرف سے ہمارے لیے رکاوٹیں پیش کی جا رہی ہیں بین الاقوامی طور پر، قومی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر۔ BSF کی صورتحال جو ہے وہاں پر مشرقی پاکستان کے بارڈرز پر، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، تو وہ موقع جانے نہیں دیتے کسی بھی طور پر کسی بھی بنگلہ دیش کے کسی شہری کو قتل کرنے سے گریزہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے جناب مشرقی پاکستان، سابق مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ 2-3 خبریں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ عوامی لیگ ظاہر ہے اس کا صفایا ہو چکا ہے، خود عوام نے کیا ہے، اس میں پاکستان کے کوئی پاکستان کی مداخلت نہیں ہوئی ہے اس کے اندر۔ وہاں کی حکومت تبدیل کرنے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حسینہ واجد نے بائیڈن کی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے۔ دوسرے، چین، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں جو ہیں ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس کا فائدہ تینوں ممالک کو ہوگا۔ پاکستان میں اگرچہ CPEC کا جو منصوبہ ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، پاکستان سے خوش نہیں ہے چائنا کہ ہم لوگ چینی انجینئروں اور ان کے جو ورکرز ہیں ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ شہباز شریف نے ہر دفعہ جا کے لارے لپے دیے ہیں، بلکہ گول گپے دیے ہیں ان کو، چائنیز کو، کوئی ان کی بات ماننے کو اب تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ جس پر چائنا قطعی طور پر ہم سے خوش نہیں ہے۔ اگرچہ وہ انویسٹمنٹ وہاں سے وڈرا نہیں ہوا ہے، انویسٹر اپنی جگہ موجود ہے، پروجیکٹس موجود ہیں، اور شہباز شریف نے ان سے فائدہ اٹھایا پنجاب سپیڈ کے نام پر، اور وہاں پہ اورنج میٹرو لے گئے۔ باقی پورے پاکستان میں جو ٹرانسپورٹ کے جو بے شمار مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ پشاور ہو، پشاور روڈ راولپنڈی ہو، فیصل آباد کے مسائل ہوں، کراچی کے مسائل ہوں، حیدرآباد کے مسائل ہوں،
لیکن وہ خالصتاً اقتصادی اور سماجی منصوبے جو ہیں وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیے. 350 ارب روپیہ وہاں ڈال دیا, 700 ارب روپیہ اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ڈال دیا, یہ نئی میٹرو میں ڈال دیا. یہ ہو رہا ہے, ڈسکرمنیشن ہے. اور ڈسکرمنیشن یعنی امتیازات اور تعصبات. اب سماجی اور اقتصادی تعصبات بھی ہونے لگے. موٹر وے ایک مثال ہے. سندھ کی لیڈرشپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ روڑی سکر سے لے کر کراچی تک کوئی موٹر وے بن جائے. کوئی موٹر وے نہیں ہے. 6 گھنٹے 7 گھنٹے آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. اس کے بعد آپ جب M5 پر شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسکائی از دا لمٹ. پورے پاکستان میں موٹر ویز لگے ہوئے ہیں, ہائی ویز بچھے ہوئے ہیں. NHA نے بڑا قابل تعریف کام کیا, لیکن سندھ میں نہیں. سندھ کی لیڈرشپ کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مرتے رہیں, سماجی مسائل کا شکار ہیں, لیکن وہ جیے بھٹو کا نعرہ لگانے سے گریزہ نہیں ہے یہ سندھ کے عوام. انہیں پتہ نہیں کیا اس چیز کے اندر کوئی لالی پاپ دیا ہوا ہے, انہوں نے کیا دیا ہوا ہے. گاڈ نوز بیٹر. اگلی خبر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ٹرمپ ابھی تک ناراض ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے ڈالر کو مضبوط کریں گے اور برکس کی کسی بھی کرنسی کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے. یہ اکنامک پریجوڈسز کا جو معاملہ ہے نا سر, اوپن اکانومی میں, کیپٹلزم میں, کیپٹلسٹ سوسائٹی میں سرمایہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, کیپٹلزم ڈکٹیٹ کرتا ہے تمام اکنامک پالیسیز کو, ایون سوشل پالیسیز, ایون ریلیجن کے اوپر بھی اس کا اثر ہے. آپ نے دیکھا پیسے کتنے یعنی رول یا کیسے رنگ بدلتے ہیں. آپ نے پاکستان میں سود کے اندر دیکھا کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں مل گئے ہیں سود کے معاملے میں, دونوں مل کے کھا رہے ہیں بینکوں سے ایڈوائزرشپ کے نام پر. یہ اکنامکس کے ڈائنامکس ہیں اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب پاورٹی لیول کو آپ ایڈریس نہیں کر پاتے. یہی کچھ پاکستان میں ہے. آپ کے پاورٹی کا لیول, کوئی انڈیپینڈنٹ سروے پاکستان میں ابھی گزشتہ 5 سال 7 سال میں نہیں ہوا کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ پاکستان میں پاورٹی کی شرح, غربت کی شرح کیا ہے. ایک عام بات ہے کہ کیلوریز پر ڈے جو انسان کے جسم کو چاہیے وہ پوری نہیں ہو رہی. آٹا, بجلی, گھی, چائے, چینی, پتی اور دالیں, چاول, یہ ناقابل برداشت نرخوں پہ پہنچ چکے ہیں. اور اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتیں, ان کی پرائیورٹی ہے نہیں. کرپشن از دی آرڈر آف دا ڈے. تو یہ ہے صورتحال. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں ایک اور بات بتاتا چلوں, مجھے ابھی یاد آ گئی کہ وہ ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس نے آتے ہی, پروفیسر ڈاکٹر یونس نے آتے ہی سب سے پہلے وہاں کی جو آرم فورسز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کو لیا جائے, پاکستان سے پورا کیا جائے. اور یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. جس کی بھی ساڑ یعنی جس کے بھی تکلیف جو ہے وہ بھارت کو بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ حسینہ واجد کے جانے کے بعد بنگلہ دیش کی ڈائریکشن یکسر بدل گئی ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان کی صورتحال آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, اس پر میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا. بہت بہت شکریہ. والسلام. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے, کامنٹ کیجئے, اس میں حصہ ڈالیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.